اور بس میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جس سے بچنا انتہائی دشوار ہو اور وہ داخل بدن ہو جائے تو شریعت نے اس کو معاف رکھا ہے. جیسے یہ ریت اڑ کے آنکھوں میں چلی جاتی ہے، منہ میں چلی جاتی ہے، اسی طرح دھواں ہے. کیسے آدمی بچ سکتا ہے؟ ٹریفک میں سفر کر رہا ہے، گاڑیوں کے دھوئیں ناک کے ذریعے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ معاف ہے کیونکہ اس سے بچنا دشوار. اسی طریقے سے آٹے کی چکی میں کوئی کام کر رہا ہے یا پنساری کی دکان میں کوئی دوا وغیرہ کوٹتے ہیں تو وہ حلق میں باقاعدہ ذائقہ محسوس ہوتا ہے. یا کوئی بہنیں ہیں وہ چولہے پہ کچھ چیز بنا رہی ہیں اور اس کی دھانس وغیرہ اندر چلی جاتی ہے، بعض اوقات اور حلق تک میں مرچیں لگ جاتی ہیں. اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ ان چیزوں سے بچنا انتہائی دشوار ہے. لیکن اب یوں نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی سگریٹ پی اور کہے کہ جی دھواں سے بچنا تو بڑا دشوار تھا، میں نے سگریٹ پی لی تو کیا ہوا اگر اندر چلا گیا تو. کیونکہ سگریٹ سے بچنا دشوار نہیں ہے، دھوئیں سے بچنے میں دشواری ہے، تو لہٰذا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگربتی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اگربتی کہیں سلگائی ہوئی ہے اور وہ فضا میں اس کو دھواں پھیل گیا اور پھر ناک کے اندر چلا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کسی نے اگربتی کے قریب جا کر جان بوجھ کے سانس سے دھوئیں کو اندر کھینچا ہے تو پھر یہ اس میں تو کوئی حرج نہیں تھا نا، اس میں تو کوئی تکلیف یا مطلب ضرر کا پہلو نہیں تھا. یہ تو جان بوجھ کر اپنے لیے ایک مصیبت کھڑی کی کہ جان بوجھ کے اس کو کھینچ کے حلق تک پہنچایا، اس سے روزہ ٹوٹے گا. اسی طرح پان کھانے سے، نسوار کھانے سے یا پیسٹ اس طرح کرنے سے کہ حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو جائے روزہ ٹوٹ جائے گا. علماء کرام نے پان وغیرہ کھانے یا نسوار رکھنے کو تو مطلقاً منع کیا ہے کہ بالکل نہ رکھی جائے. اگر کوئی کہے کہ نہیں میں صرف یہاں پہ رکھوں گا پان اور پچکاریاں پھینکتا رہوں گا، حلق میں نہیں اترنے دوں گا، تب بھی غیر محسوس طریقے سے جو تری ہے وہ حلق کے اندر پہنچ جاتی ہے. لہذا پان کے یا نسوار کے ذریعے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا. ٹوتھ پیسٹ کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر پیسٹ کو انسان کرتا ہے غیر محسوس طریقے سے حلق میں ذائقہ محسوس ہو سکتا ہے، لہذا اس سے اجتناب کیا جائے. صرف مسواک استعمال کرے، وہ بھی ہلکی سی گیلی کر کے، تازہ مسواک بھی نہ ہو کہ اس کا رس وغیرہ کا ذائقہ باقاعدہ محسوس ہو، اس کو استعمال کریں، یہ زیادہ بیسٹ ہے. اور دوران روزہ حتی الامکان کوشش کریں کہ اس طرح کی کوئی چیز استعمال نہ کریں کہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو کے روزہ ٹوٹنے کا سبب بن جائے. دوسرا جو سبب ہے وہ ہے وومیٹنگ، قے کے ذریعے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو الٹی بھی کہتے ہیں. لیکن اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 روزہ یاد ہو، جس وقت قے آ رہی ہے تو روزہ یاد ہو. نمبر 2 جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل کیا جائے کہ جس سے وومیٹنگ ہو. اور نمبر 3 وہ منہ بھر قے ہو. منہ بھر کا مطلب اتنے پریشر کے ساتھ آئے کہ اس کو روکنا ممکن نہ ہو. یہ تینوں شرطیں جمع ہوں گی تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں. یعنی روزہ یاد ہو، جان بوجھ کے کوئی عمل کیا اور منہ بھر قے ہو. لہذا اگر روزہ یاد نہیں تھا، جان بوجھ کے عمل کیا، منہ بھر قے بھی آئی، نہیں ٹوٹے گا. روزہ یاد تھا، جان بوجھ کے عمل کیا، منہ بھر نہ آئی، نہیں ٹوٹے گا. روزہ یاد تھا، منہ بھر قے آئی لیکن جان بوجھ کر نہیں کیا، ویسے ہی زیادہ ٹھونس لیتے ہیں جس سے ہم لوگ سحری کے اندر اور اکثر عادت ہوتی ہے اور متلی ہو جاتی ہے اور وومیٹنگ ہو جائے، چاہے کتنی زیادہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. جان بوجھ کے کوئی عمل کریں گے تو ٹوٹے گا. تو یہ 3 شرائط ذہن میں رکھیں. اور آخری کہ جسمانی یعنی کسی بھی طریقے سے خود پر غسل کو واجب کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ چاہے جسمانی تعلق کے ذریعے ہو یا بغیر کسی جسمانی تعلق قائم کیے، جان بوجھ کے روز غسل فرض کیا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو فرض کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، فرض ہونے سے نہیں ٹوٹتا. لہذا معلوم ہوا کہ کوئی اگر حالت روزہ میں سو رہا ہے اور دوپہر میں سوتے ہوئے احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں جائے گا، کیونکہ یہ غسل فرض تو ہوا ہے، غسل فرض کیا نہیں گیا ہے. اور جان بوجھ کے کوئی عمل کیا یا جسمانی تعلق قائم کیا تو یقیناً اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ اب اگر ہمارا پروگرام ہوتا ہے تو اس میں پھر میں انشاءاللہ آپ کو